سورۃ النور رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں گھروں میں داخلے کے آداب کا بیان ہے۔ اپنے گھر میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، اور اگر کسی غیر کے گھر میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کا ادب ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بالخصوص ایمان والوں کو ہی عطا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں تم داخل ہونا چاہتے ہو تو ضروری ہے اجازت طلب کرو اور سلام کرو۔ پھر اگر اجازت مل جائے تو اس کے گھر کے اندر تم داخل ہو سکتے ہو۔ اگر اجازت نہیں ملتی، آگے سے آواز آتی ہے کہ بھئی اس وقت اجازت نہیں ہے، ہم مصروف ہیں، یا کوئی بھی مجبوری ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اسی وقت تم لوٹ آؤ۔ فرمایا کہ ایسا گھر جس گھر کے اندر کچھ لوگ رہتے نہیں ہیں، صرف سامان پڑا ہوا ہے، غیر رہائشی گھر، ایسے گھر کے اندر اگر تم نے داخل ہونا ہے تو اس کے اندر اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو گھر والے ہیں ان سے اجازت کیوں لینا ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اپنے کیوں نہ ہوں، ظاہر ہے غیر کے گھر میں تو کسی نے داخل ہونا ہی نہیں ہے۔ جب انسان جاتے تو اپنوں کے گھروں میں جاتا ہے، بہن کے گھر جانا ہے، بھائی کے گھر جانا ہے، تو جب اپنوں کے گھر جاؤ تو وہاں جانے سے پہلے اجازت طلب کرو، سلام کرو، انہیں خبردار کرو۔ پتہ نہیں گھر کے اندر جو عورتیں ہیں، مستورات ہیں، وہ کس حالت کے اندر ہیں، تو اپنے کپڑے درست کر لیں گی، اپنا کپڑا وغیرہ درست کر لیں گی۔ اگر کسی نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تو وہ فوراً دوپٹہ اٹھا کے سر پہ کر لیں گی۔ تو گھر میں داخل ہونے کا جو یہ ادب سکھایا، اس کے اندر جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ عفت اور پاک دامنی وہ مسلمان ملحوظ خاطر رکھیں، اور کسی قسم کی بے حیائی اور بےہودگی مسلمانوں کے گھروں کے اندر داخل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم نہ داخل ہوا کرو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو،
وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم سلام کرو ان گھر والوں پر. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے. اجازت مانگنا اور سلام کرنا یہ بات بہتر ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر تم نہیں پاتے اس میں کسی ایک کو، اس گھر کے اندر تم کسی کو نہیں پاتے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو پس تم داخل نہ ہوا کرو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے تمہیں کہ تم لوٹ جاؤ، یعنی کہتے ہیں اجازت نہیں ہے چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو تم لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ بات تمہارے لیے بہترین پاکیزہ بات ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے. لیس علیکم جناح، تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ان تدخلوا بیوتا، کہ تم داخل ہو ان گھروں کے اندر، غیر مسکونۃ، جو غیر رہائشی ہیں، فیہا متاع لکم، جن گھروں کے اندر تمہارا سامان پڑا ہوا ہے. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں گھروں کے داخلے کے آداب تک سکھا دیے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ چھوٹی چھوٹی باتیں صحابہ کرام کو جب سکھا کرتے تھے تو صحابہ کرام اس پر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے کہ دیکھو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، ہمیں وضو کا طریقہ سکھایا، ہمیں استنجے کا طریقہ سکھایا. ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تو راستے کے اندر یہودی ملے اور کہنے لگے، واہ جی واہ، تمہارے نبی نے تو آج کل تمہیں استنجے کے طریقے بتانا شروع کر دیے ہیں. یعنی اس بات کو وہ بطور مذاق کر رہے تھے اور نیچے دکھانے کے لیے کہ تمہارا نبی اب یہ کام سکھائے گا. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم تو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ جب ہمارا نبی ہمیں استنجا تک کا طریقہ بتاتے تو اور کون سی چیز ہے جو چھپائے گا، سب کچھ بتاتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آداب ہمیں سکھائے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ جو بھی مومن ہے وہ تہذیب سیکھے، تمیز کے دائرے کے اندر اپنی زندگی گزارے، اور اس کے قول و فعل سے، اس کے کسی بھی عمل سے کسی قسم کی بے حیائی، بےہودگی وہ نہ چلے، یعنی پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں اگر تم نے جانا ہے تو ضروری ہے کہ اجازت طلب کرو اور سلام کرو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو سلام کیا جائے گا اونچی آواز سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکم. یہ نہیں کہ کوئی مختصر سلام کرے یا پورا سلام کرے، اونچی آواز سے سلام کرے گا. اس کے بعد پھر اس کو جواب ملے گا تو پھر وہ اجازت مانگے گا کہ میں اندر آ سکتا ہوں. اجازت ملے گی کہ ہاں ہاں آ جاؤ، تو پھر وہاں پر چلا جائے. اور اگر کہا جائے کہ نہیں، مثال کے طور پر اس نے اجازت طلب کی، سلام کیا، جواب بھی مل گیا، گھر کے اندر مستورات تھی، انہوں نے کہا جی نہیں آپ نہ آئیں، یعنی گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں اکیلی ہیں، وہ کہتی ہیں آپ نہ آؤ، فوراً چلے جاؤ. یہ بے شک کوئی مرد بھی تھا لیکن وہ کسی کام کے اندر مشغول ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی تکلیف کے اندر ہے، یا وہ آرام کر رہا ہے، یا اس کے پاس گھر کے اندر کوئی مہمان ہے، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ چلے جائیں، اس وقت میں مصروف ہوں، تو پھر چپ کر کے چلے جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب اس وقت جب یہ آیات اتر رہی تھی اس وقت جو صورتحال تھی وہ کچھ اور تھی، اور آج کل جو صورتحال ہے وہ کچھ اور ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز آپ نہ سمجھیں کہ قرآن مقدس کی یہ آیات اب قابل عمل نہیں رہی. قابل عمل جیسے اس وقت تھی آج بھی ہیں.
ماحول کا فرق یوں تھا کہ اس وقت جو گھر ہوتے تھے ان کے دروازے نہیں ہوتے تھے، کسی نے وہاں پر پردہ لٹکا رکھا ہے، وہی دروازہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان حالات کے اندر دروازے ہی نہیں ہے، کوئی بندہ اگر ایسے چلا جاتا ہے تو خواتین ہیں، پتہ نہیں وہ کس حال کے اندر بیٹھی ہیں، دوپٹہ ہے نہیں ہے، کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں، اس حالت کے اندر وہ کسی کے سامنے وہ کس طریقے سے آ سکتی تھی؟ تو وہاں ضروری تھا کہ بھئی اونچی آواز سے کہو السلام علیکم، اور یہ بھی حکم تھا کہ 3 مرتبہ کہو، یعنی کہ ایک نہیں کہ ایک دفعہ کہا آواز نہیں ہے چپ کر کے چلتے بنو، 3 دفعہ کہو۔ بس یہ حکم جب پورا ہو جائے اس کے بعد پھر بھی اگر کوئی جواب نہیں ملتا چپ کر کے چلے جاؤ۔ تو اس وقت گھروں کے نقشے کچھ اور تھے، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ باہر بندہ کھڑے ہو کے اگر وہ کہتا تھا السلام علیکم، اندر گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب آواز سنتے تھے، آواز پہچان بھی لیتے تھے کہ یہ ماموں آیا ہوا ہے، تایا آیا ہوا ہے، بھائی جان آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ آواز اندر والے سنتے تھے، سمجھ سکتے تھے۔ اس وقت یہ شور شرابہ، شور غل، یہ ماحول نہیں تھا۔ اب جو حالات ہیں وہ مختلف ہو گئے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ جیسے گھر سے کوئی بندہ نکلتا ہے تو آٹومیٹک دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، اب تو کوئی بندہ ایسے جا سکتا ہی نہیں۔ تو اب اگر باہر سے کھڑے کہتے ہیں السلام علیکم، لوگ کہیں گے بھائی پاگل تو نہیں ہو گیا، وہ کس کو سلام کر رہا ہے بھائی وہ اپنے اندر مشغول ہو کہ ان تک تمہاری آواز جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اب سلام کرنا یا دروازے پہ کھڑے ہو کے جی میں اندر آ جاؤں، وہ کیسے آ سکتے ہو بھائی؟ تو اس لیے وہ ماحول کچھ اور تھا، آج ماحول کچھ اور ہے، انداز بدلے ہیں، احکام نہیں بدلے۔ احکام آج بھی وہی ہیں کہ اجازت لو، سلام کرو، لیکن اس وقت ایک کمرہ تھا اور اس میں بچے، میاں بیوی سارے ایک کمرے کے اندر رہتے تھے، وہ کچا سا کمرہ ہوتا تھا، اور اس کے دروازے بھی کسی کے ہوتے تھے لکڑی کے، کسی کے خالی پردہ لٹکا ہوا، کسی کا وہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ ماحول کچھ اور تھا۔ حکم اس وقت بھی یہی تھا کہ اجازت طلب کرنی ہے، ایسے نہیں داخل ہونا، سلام کر کے آنا ہے، ایسے نہیں آنا۔ لیکن آج کل صورتحال جو ہے اس کے مطابق یوں ہے کہ جب کسی کو ملنا ہے تو اب بیل بجاؤ، اب جب بیل بجے گی وہ خود بخود آ جائیں گے، بھی کون آئے؟ تو جو آئے اس سے بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں آ سکتا ہوں، کہتے آ جاؤ جی۔ تو جیسے گھر میں داخل ہونا تو وہاں جا کر سلام کرنا ہے، یعنی کہ احکام وہی ہیں لیکن انداز بدل گئے ہیں۔ اب اتنا شور شرابہ ہے اور ہر گھر کے اندر 5 6 کمرے ہیں، اور جتنے بندے ہیں اس سے زیادہ کمرے ہیں، فراوانی زیادہ ہے، اور ہر بندے کا کمرہ الگ ہے، تو اندر سے وہ دروازے بند کر کے اور اندر پردے گرا کے، اور پردے بھی ہیں، پھر اس کے بعد دروازے بھی ہیں، اس کے بعد 4 دیواری کا پھر الگ اس کے دروازے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اب وہاں تک آواز پہنچانا تو بہت مشکل بات ہے۔ اس لیے اس کا طریقہ یہی ہے کہ بیل بجاؤ، اگر وہ نہیں لگی ہوئی تو پھر دروازے کے اوپر دستک دے دو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم کسی کے گھر جانا چاہتے ہو تو یہ ضروری ہے کہ گھر کے دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے ہونا، ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ شریعت کا حکم یہی ہے کہ کوئی انسان اگر ناحق کسی کی آنکھ نکالے تو قصاص میں اس کی آنکھ نکال لو، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو قصاص میں قتل کر دو۔ اب آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے جو بندہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا اور وہاں کھڑے ہو کے وہ اندر جھانک رہا تھا اور اندر سے کسی نے دیکھ لیا اور اس نے پتھر اٹھا کے مارا، اس کی آنکھ نکل گئی، تو حدیث پاک میں ہے کہ اس آنکھ کا قصاص نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کیوں غلط کام کیے۔ ایک شخص آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ وہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جہاں تم کھڑے ہو یہاں کھڑے ہو کر اگر اجازت مانگ رہے ہو تو اجازت مانگنے کا مقصد ہی نہیں ہے کچھ۔ جب سامنے بندہ کھڑا ہو کے گھر کے اندر دیکھ بھی رہا ہے، کہتے میں اندر آ جاؤں، اندر تو آیا ہوا ہے، باہر کھڑا ہو کے بھی تو اندر آیا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے حدیث پاک میں، بنو عامر کا ایک قبیلہ تھا، بنو عامر،
تو ان کے ایک شخص نے اپنے غلام کو بھیجا کوئی ہدیہ دے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں کہ جاؤ جا کر یہ ہدیہ پیش کر کے آؤ۔ وہ آئے اور آ کر چپ کر کے اندر داخل ہو گئے، یہ لیں جی۔ تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اس کو باہر لے جاؤ اور اس کو گھر میں داخلے کے آداب سکھاؤ۔ وہ باہر لے گیا اور پھر اس نے بتایا بھی یہاں کھڑے ہو کے پہلے اجازت مانگنی ہے، اجازت ملے گی تو پھر اپنے سلام کر کے پھر آپ نے اندر آنا ہے۔ یہ طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اللہ کا حکم اس طریقے سے ہے۔ تو اندر آیا ہوا باہر نکالا، فرمایا کہ پھر گھر کے جو آداب ہیں وہ بجا لو، پھر اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ تعلیمات ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 4 عورتیں آئی اور دروازے کے اوپر آ کر کہنے لگی ہم اندر آ جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ نہیں۔ فرمایا کہ تم میں سے جس کو گھر میں داخلے کے آداب معلوم ہوں اسے چاہیے کہ پہلے وہ آداب کا خیال رکھے، یعنی کہ پہلے وہ اجازت مانگے، سلام کرے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہونا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے جس کو گھر کے داخلے کے آداب معلوم ہو اسے چاہیے کہ وہ اس طریقے سے جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کر کے پھر گھر میں داخل ہو۔ تو پھر آپ نے اجازت تو دے دی، لیکن آپ کا مقصد کیا تھا؟ اسلامی تعلیمات ان کو سمجھ آ جائیں۔ پھر جب وہ اندر چلی گئی تو امی عائشہ صدیقہ نے یہی آیات پڑھی کہ دیکھو اللہ کا حکم یوں ہے۔ تو کتنا پیارا انداز ہے، یعنی کہ جو اللہ کے نبی جس طریقے سے اس غلام کو اندر داخل ہو گیا ہے، آپ نے اس کو واپس بھیجا، فرمایا کہ اس طریقے سے آؤ جیسے اللہ کا حکم ہے۔ تو وہی چیزیں امی عائشہ صدیقہ نے اللہ کے نبی سے سیکھی ہیں۔ اب ان عورتوں کو کیا حکم دیا کہ اس طریقے سے نہیں آنا، جس کو آداب معلوم ہو۔ اب وہ ان کو سبق دے دیا، ایک کے سبق سے باقی جو 3 تھیں انہوں نے بھی سبق حاصل کر لیا، پھر یہ 4 جب آگے جائیں گے تو کتنے کو سکھائیں گی۔ تو اسلام اس طریقے سے پھیلا ہے، اسلام کی تعلیمات اس طریقے سے عام کی گئی ہیں۔ بہرحال یہ ضروری ہے کہ اجازت طلب کی جائے اور گھر کے دروازے سے ایک طرف ہو کے انسان کھڑا ہو اور اندر جھانکنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا جرم ہے کسی کے گھر کے اندر جھانکنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اجازت مانگنے کے طریقے، اس پر ایک حدیث پاک سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، یعنی کہ دروازے کے اوپر آپ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے فرمایا السلام علیکم اونچی آواز سے، اس وقت ماحول یہی تھا، السلام علیکم۔ آپ نے اونچی آواز سے ایک بار فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ جب جانے لگے تو سعد بن عبادہ گھر سے نکلے اور دوڑ کے آئے پیچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ابھی تو میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا گھر میں کوئی ہے نہیں، میں تو واپس جا رہا تھا۔ عرض کیا نہیں اللہ کے رسول، میں نے آپ کا سلام بھی سنا تھا، میں نے جواب بھی دیا تھا، لیکن جان بوجھ کے ایسا جواب دیا تھا۔ جب آپ نے فرمایا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ کا نبی جب سلامتی کی دعا بھیجے تو سعد بن عبادہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا، میں نے کہا اگر میں نے کہہ دیا نا وعلیکم السلام تو بات یہ ختم ہو جائے گی، ایک بار سلامتی مجھے ملے گی۔ میں نے کہا 3 بار سلامتی کی دعا لے لوں، اس کے بعد پھر میں باہر نکل کے پھر دوبارہ بلا لوں گا۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے کہ دیکھو میری جو زبان سے نکلی ہوئی دعا اس پر ہی اتنے زیادہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زعفران سے رنگی ہوئی ایک منقش چادر تھی، اچھی خوبصورت تھی، وہ تحفتاً ہدیتاً نے پیش کی۔ تو آپ علیہ السلام نے اسی وقت اپنے مبارک جسم کے اوپر اس کو لپیٹ لیا۔ اس کے بعد پھر کشمش وغیرہ کھانے کی چیزیں دی، تو کافی دیر بات چیت ہوتی رہی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور سعد بن عبادہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کی جو آل ہے اس پر بھی اپنی رحمت نازل فرما، جس رحمت کے محتاج ہیں جو یہ چاہ رہے تھے۔ یہ جس وقت جو منظر ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں السلام علیکم،
تو ظاہر سی بات ابھی میں نے عرض کیا نا کہ اس وقت جو گھر تھے وہ ایسے گھر نہیں تھے کہ بندہ کہیں دور ہے پتہ نہیں چل رہا، ایسی بات تو تھی نہیں. وہ سن رہے تھے تو انہوں نے جواب کیسے دیا؟ وعلیکم السلام. ایسے ایسے جواب دے دیا کہ بھئی جواب تو میں دوں، جواب دینا تو لازم ہے. اللہ کے نبی سنے نہیں. تو ان کے بیٹے تھے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے ابو جان اللہ کے نبی سلام کر رہے ہیں، اب جواب دیں اونچی آواز سے. کہنے لگے چپ. کہتے بس اللہ کے نبی آپ کی بات سن لیں گے اور سارا پتہ چل جائے گا، یہ راز فاش ہو جائے گا اور یہ جو دعائیں مل رہی ہیں یہ بند ہو جائیں گی. بیٹے کو چپ کروا دیا. تو یہ محبت کی باتیں ہیں. دوسری طرف یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی، سبحان اللہ، نبیوں کے نبی، یعنی کہ صحابہ کرام جب بات کرتے تھے بات کرنے سے پہلے عرض کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا. وہ صحابہ اللہ کے نبی جب ان کے گھر بھی جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ کسی گھر میں ویسے چلے جائیں، سلام کیا ہے، اجازت لی ہے. یہ امت کو درس دیا ہے کہ جب اللہ کا نبی اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے تو تم کیا چیز ہو. ایک اور صحابی رسول ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں. وہ آقا علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے، آ کر سلام کیا، السلام علیکم. آپ علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ کون؟ کیا پوچھا؟ کون؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں. کیا جواب دیا؟ میں. تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، فرمایا میں تو سب ہیں، جو بھی بندہ ہے وہ کہ جی میں، تو میں تو جو بھی بندہ ہے وہ میں ہے، تو اس میں سے میں کیا سمجھو کہ کون سی میں ہے؟ فرمایا نام بتاؤ، تعارف کراؤ، مقصد کیا ہے کہ بھئی میں آ جاؤں؟ میں نے کہا کون کرے جی میں. فرمایا کہ جب کوئی پوچھے کون تو اپنا نام بتاؤ، فلاں بن فلاں، یا جس کا جو نام یا کنیت اس کی مشہور ہے وہ اس کا تذکرہ کرے کہ جی فلاں. تو یہ بھی اس سے ہمیں ایک بہترین سبق ملے اس واقعے سے کہ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں جی میں آیا ہوا ہوں، ہم بھی ایسے کہہ دیتے ہیں نا جی میں خود ہوں. بھی کون ہو جی؟ میں خود ہوں. تو بھی میں خود، تم کون ہو؟ تو جو میں ہے اس میں کا کوئی نام بھی تو ہونا چاہیے، تو اپنا نام بتانا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے جی میں ہوں. جس طریقے سے وہ بچے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بھی تیرے ابو کا نام کیا ہے؟ میرے ابو کا نام ہے ابو. اب ظاہر ابو تو جس کا باپ ہے وہ ابو ہی ہوتا ہے. میرے ابو کا نام کیا ہے جی؟ ابو. تو یہ ایسے ہی ہے بھی تم کون ہو؟ یہ میں. تو اجازت لینا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ، اجازت نہ ملے تو پھر چلے جاؤ. یہ بھی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. لیکن اب ان آیات کو دیکھیں، اس کا ترجمہ الحمدللہ ہم سب نے پڑھ لیا نا آج، اور ساری بات اللہ تعالیٰ کی سمجھ لی. لیکن ان آیات پر عمل کون کرتا ہے؟ کون عمل کرتا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی کسی کے گھر جائے اور پوچھے جی میں آ جاؤں، وہ کہے نہیں جی، تو پھر برادری ختم. ایسی بات کہ نہیں ہے؟ اور میں چل کے گیا، کوئی میں تجھ سے کوئی پیسے مانگنے آ گیا تھا؟ کہتے جی نہیں. یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہم آج الحمدللہ دیکھو جی قرآن کی آیات، اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ ہے نا. اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ، فرجعوا تو لوٹ جاؤ، ہوا ازکیٰ لکم، یہ بات تمہاری پاکیزگی کے لیے زبردست ہے، اللہ یہ فرما رہے ہیں. لیکن ہماری پاکیزگی کے لیے اللہ جو فرما رہے ہیں کہ بہترین ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھئی یہ کیا بات ہے، تو ہماری توہین ہو گئی ہے. ہم اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہمیں کوئی کہے جی نہیں. گھر تو دور کی بات ہے، کسی کی دکان کے اندر ہم کہتے ہیں جی ہم آ جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں. حالانکہ وہاں پر ہر بندہ آتا ہے جاتا ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے جی؟ مجھے کہ نہیں، میں تو مر جاؤں گا، کبھی بھی نہیں جاؤں گا. ہم اگر بھائی کے گھر جاتے ہیں، بہن کے گھر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ابھی آپ نہ آئیں، تو ہم مرنا جینا ختم کر کے وہاں سے نکلیں گے. لیکن جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض مہاجرین صحابہ اس بات پر روتے تھے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کریں، لیکن اس آیت میں جو اللہ کا حکم ہے کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، ناراض نہیں ہونا، لوٹ جاؤ. فرمایا کہ آج تک کسی نے ہمیں نہیں کہا کہ تم جاؤ، جہاں جاتے ہیں اجازت مل جاتی ہے نا. کسی نے ایسا نہیں کہا کہ نہیں تم چلے جاؤ،
کاش کوئی کہتا کہ چلے جاؤ اور ہم چلے جاتے، اللہ کے اس حکم پر بھی ہم عمل کرنے والے بن جاتے۔ تو اللہ کا یہ حکم ہمارے عمل سے رہ گئی ہے، اس بات پہ افسوس کر رہے تھے۔ جس بات پہ ہم مرنے جینے ختم کرتے ہیں، صحابہ کرام کا یہ ایک عزم تھا، کاش، یہ خواہش تھی کہ کاش ہمارے ساتھ ایسا ہوتا۔ تو اس لیے کم سے کم یہ تو ہے کہ زندگی میں کہیں اگر ایسا موقع ہاتھ لگ جائے اور ہمیں کہا جائے کہ جی نہیں ابھی آپ فی الحال چلے جائیں، میں اس وقت مصروف ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس چیز کی صحابہ کرام خواہش کیا کرتے تھے کہ اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا اور ہم نے پوری زندگی انتظار کیا لیکن ایسا موقع نہیں ملا، آج مجھے مل گیا الحمدللہ، میں تو خوشی خوشی جا رہا ہوں۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے تو یوں سمجھیں کہ یہ وہ ایک حکم ہے کہ جس پر صحابہ کرام بھی صرف خواہش کر کے چلے گئے۔ ہونا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، لیکن اتفاق ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کا موقع مل جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور جی میرا تو تمہارے ساتھ تعلق ہی ختم ہے، تمہاری یہ جرت مجھے کہا کہ چلے جاؤ، میں کو فالتو، میں کو فارغ ہوں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، واللہ بما تعملون علیم، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یعنی انسان ان احکام پر عمل کرے یا نہ کرے لیکن اللہ کو سب پتہ ہے، اگر کرے گا اس کے اندر اس کے لیے خیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ایسا گھر اس کے اندر کوئی بندہ نہیں رہتا تو وہاں پر داخلے کے وقت اجازت کی ضرورت بھی نہیں، لیکن جہاں بندے رہتے ہیں وہاں پر بے شک تمہارے اپنے بندے ہوں، اپنے گھر والے ہوں، تو پھر بھی اجازت مانگ لیا کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، ان کی بیوی فرماتی ہیں، ان کی بیوی کا بیان ہے کہ جب وہ گھر آتے تھے، اپنے ہی گھر آتے تھے، تو دروازے سے باہر تھوڑی سی ایسے وہ کھانسی کرتے تھے، یا یہ کہ دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز سے کسی سے باتیں شروع کر دیتے تھے، میں سمجھ جاتی تھی کہ وہ گھر آنے والے ہیں، یعنی کہ یوں خبردار کرتے تھے۔ صحابہ کرام سبحان اللہ اپنے گھر میں جا رہے ہیں اور ان کا طرز عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکام ہیں ہم ان کا خیال رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث پاک سنیے، ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں صرف میں اور میری ماں ہیں، کتنے بندے ہیں؟ صرف 2 بندے ہیں، کیا میرے لیے بھی اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں جب گھر میں جاؤں تو میں سلام کر کے اجازت لے کے جاؤں؟ ہے تو میری ماں؟ فرمایا کہ ہاں تیرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ پھر دوسری بار پوچھا اللہ کے رسول کیا میرے لیے بھی یہ حکم ہے کہ میری ماں ہے اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور میں اس کی خدمت کرنے والا ہوں؟ جب بار بار پوچھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو بغیر کپڑوں کا ننگا دیکھے؟ عرض کیا نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر اجازت کا مطلب یہی ہے کہ جب تم اونچی آواز سے سلام کرو گے، تم امی آ جاؤ گھر میں، اپنے کپڑے درست کر لے گی، یہی تو مقصد ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے گھر میں میری بہنیں ہیں، یتیم بہنیں ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا میں پابند ہوں کہ میں اجازت لوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم ان کو بغیر کپڑوں کے ننگا دیکھو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے، یعنی کہ قافلہ کہیں گیا ہوا ہے، آقا علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، جب بھی مدینہ طیبہ واپسی ہوتی تھی کبھی بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ بس جیسے آئے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، نہیں، ایسا ہوتا تھا کہ فجر کے وقت قافلہ آیا ہے تو شام کے ٹائم تک اللہ کے نبی نے ان کو پابند رکھا ہے کہ اپنے گھر تم نہیں آ سکتے۔ جب وہ قافلہ آ جاتا تھا اس کے بعد پھر وہ آواز تو لگ جاتی تھی کہ یہ قافلہ آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عورتیں ہیں وہ گھر کے اندر نا وہ تیاری کر لیتی ہیں، وہ نہا دھو لیتی ہیں، جو گھر کے اندر ان کے کوئی کام کاج ہوتے ہیں اس کو ختم کر لیتی ہیں، اپنے شوہروں کے لیے انہوں نے تیاری کرنی ہوتی ہے، تم ایک دم سے چلے جاؤ۔ اس وقت یہ دور تو نہیں تھا کہ وہ پہلے یہ میسج بھیج دیجیے میں آ رہا ہوں، پہلے کال کر لیجیے اتنے بجے گاڑی آئے گی، اتنے بجے ہم پہنچنے والے ہیں، یہ تو سہولتیں تھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے قافلے کو روک کے رکھا ہے صبح سے شام تک، یعنی اپنے گھروں کے اندر جانے کی بھی آداب ہے۔ لیکن آج کل ان چیزوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، اب ہر بندہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے، مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، یہ میرے بھتیجے ہیں جی، یہ تو میرے بھانجے ہیں، یہ میری بھانجی ہیں، میں اپنے بھائی کے گھر جاؤں گا تو میں ایسے یوں منہ اٹھا کے جاؤں گا، پہلے پوچھوں گا یہ آؤں کہ نہ آؤں، میں ان کا پابند لگاؤں؟ یعنی کہ اس قسم کی باتیں ہم ایسے کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ شیطان والی میں آ جاتی ہے
میں، اور یہ میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ جب اللہ کے نبی خود ان چیزوں کی پابندی فرما رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہی بات اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالکم خیر لکم، اللہ کے اس حکم کے اندر تمہارے لیے خیر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ایک تم اس چیز کا معمول بنا لیں کہ جب بھی جاتے ہیں تو ہم سلام کیا کریں۔ اب یہ سلام ایک سنت عمل ہے، اور اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، اپنے بچوں کے پاس، جب بھی ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں تو ہم سلام کر لیں، اس میں خیر ہی خیر ہے، نیکیاں ملتی ہیں مفت کے اندر، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے سلام کرو۔ لیکن ہم کہتے ہیں جی اب ہمیں تو شرم آتی ہے، جی ہم گھر بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سلام پہ سلام کیے جا رہے ہیں، بچے آگے سے ہنسیں گے، جی ابو آ کے سلام کر رہے ہیں، جی امی آ کے سلام کر رہی ہے، اور بیوی کہہ کے اچھا بھائی جب بھی آ رہے تو سلام پہ سلام کیے جا رہا ہے۔ بھائی سلام کرنے کے اندر کچھ بگڑتا نہیں ہے، کچھ ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھی ہم یہی سکھائیں، اور جب خود عمل نہیں کریں گے تو بچوں کو ہم کیا سکھائیں گے؟ بڑے بھی وہ جھجکتے ہیں کہ ہم سلام کس بات پہ کریں۔ اچھا گھر سے باہر نکلے پھر واپس سے پھر سلام کر لو۔ جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ سلام کرنے والے کو 30 نیکیاں اور جواب والے کو 10 ملتی ہیں، تو ہر صحابی کوشش کرتا تھا کہ میں 30 نیکیاں سمیٹوں، 10 کیوں؟ اب 2 صحابی اکٹھے جا رہے ہیں اور راستے کے اندر 2 راستے ہو گئے، تو یہ جان بوجھ کے راستہ تبدیل کر کے پھر مل کے پھر سلام کرتے تھے، یعنی محفل تبدیل ہوگی پھر سلام کر دیں، کیونکہ ان کا مقصد نیکیاں تھا، اور اللہ کے نبی کی بات پر ان کو یقین کامل تھا، ان کا ایمان تک اللہ کے نبی فرما رہے تو حق سچ ہے، اس میں نیکی ہی نیکی ہیں۔ لیکن ہمیں اس چیز کا استحضار نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کا یقین نہیں ہے، یہ چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، ہم اس کو سرسری لیتے ہیں۔ تو آج ہم عزم کریں کہ جب اپنے گھروں کے اندر داخل ہوں گے، اپنے گھروں کے اندر بھی ہم سلام کا معمول بنا لیں، بچے ہیں بڑے ہیں، جب بھی گھر سے آنا ہو جانا ہو تو ہم سلام کریں۔ سلام ایک سنت عمل ہے، اور ایک مومن کا مومن کے لیے تحفہ بہترین، بہت پیاری دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کسی کے گھر کے اندر جب جانا ہے تو پھر اجازت لے لیں، اور گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے جب اجازت لینی ہے تو یہ نہیں کہ اندر سے جھانک رہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو جانا ہے، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو ناراض نہیں ہونا، خوش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیری اس حکم پر بھی عمل ہو گیا الحمدللہ۔ ان باتوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں اتریں گی، برکتیں اتریں گی، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، تو دنیا کے اندر بھی مزے ہوں گے، آخرت کے اندر بھی مزے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔